بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، جب عباسی حکومت تھی تو عباسی حکومت کے آخری دور میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن میں بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا کہ ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا کہنا تھا کہ ایک بلشت سے کم نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بلشت سے چھوٹی مسواک بھی جائز ہے۔ یوں سامعین کرام، ہم اسی طرح کے مسلمان اس وقت اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور پھر انہوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ انہوں نے مسواک کی حرمت بچانے والے خود بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ممکن نہ تھا۔ کوے کے گوشت بار بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، مگر مسلمانوں نے بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے تاریخ سے کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا۔ آج بھی ہم مسلمان پھر سے ویسے ہی مناظروں میں پڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر اور اپنی محفلوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے جلسے جلوسوں میں اور مسجدوں کے ممبروں سے آج بھی وہی اسی طرح کی تکرار جاری ہے۔ کوئی مسئلے کچھ کہہ رہا ہے اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جنڈ برادر صرف اور صرف اپنے اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور سامعین کرام، دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، عراق کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، شام کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور آج بھی فلسطین غزہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی حالت بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوان، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عصمت چھپانے کے لیے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، اور ہم خاموش اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج بھی انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون دیوبند ہے، کون اہل حدیث ہے۔ سامعین کرام، سب کچھ آج کا ہلاکو خان بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ ذرا سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتحاد پیدا کرنے کے لیے، اور اپنی انا کو قربان کر کے ایک ہو جانے کا وقت ہے۔ اگر آج بھی مسلمانوں نے بالکل اسی طرح جس طرح ہلاکو خان کے دور میں اور عباسی آخری خلیفہ کے دور میں مسلمان بحث و تکرار میں پڑے رہے،
تو مسلمانوں کا انجام اس سے بھی بدتر ہوگا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک دین اسلام کو رہتی دنیا تک اور پاکستان کو قائم دائم اور آباد رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو ایک جھنڈے تلے جمع کو فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔